روانگی کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اور اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہیں۔ تیسرے دن دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو جہازوں کی آمد کی اطلاع دی۔ دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا۔ اس نے اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دیا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا کہ ممکن ہے وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کی بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا، اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا، خالد، تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملا کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ اس طریقے سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے۔ میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ زبیر نے کہا، اس کام کے لیے 2 بہترین تیراک درکار ہیں، میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی۔ ملاحوں نے اس کی چند گانٹھیں اتار کر کشتیوں میں لاد دی۔ ابراہیم اور عمر جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی تیر کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کی جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے پیچھے پہنچ چکی تھیں۔ ڈاکوؤں نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے، اور ایک تیر زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ناہید تیر کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے علاوہ اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے۔ ناہید نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دی اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشعلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ ڈاکو بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہازوں کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے
لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں 8-10 ڈاکو کمندیں ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں جا لگا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ ناہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر تیر کمان پھینک کر بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ لیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار نکلی۔ ناہید نے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، ناہید، اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر جم گئی۔ سپاہیانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے تو وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے عورتوں کے پاس چلی گئی۔ ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز پر چڑھ آئے۔ لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرادیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھایا ہوا تھا۔ آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا، لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیض کی آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا، آپ تو زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے صندوق کھولا تو تمام ملاح حیران ہو کر موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے کہنے پر دلیپ سنگھ نے اس نوجوان سے چند سوالات پوچھے تو اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔